بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں صحافی حضرات, کیمرہ مین, ٹیکنیشین, جو بھی ان کی معاونت کے لیے یہاں لوگ آئے ہیں, ان سب کا شکریہ. آج آپ کو اس لیے زحمت دی کہ پارٹی کے تنظیمی ذمہ داروں کے اجلاس میں کچھ فیصلے ہوئے تھے, اس سے آپ کو آگاہ کرنا. ہم نے باغ جناح میں جو پروگرام کیا تھا, اس میں ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ مارچ سے ہمارا تھا دستخطی مہم کا. ہم نے 1 مارچ سے جنوبی سندھ صوبے کی حمایت میں دستخطی مہم کا آغاز کرنا تھا. جب ہم اندرون سندھ شہروں میں, مختلف شہروں میں گئے, دیپوخاص گئے, حیدرآباد گئے, اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس باقی تمام چھوٹے بڑے شہروں سے لوگوں نے رابطے کیے, اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنے اپنے شہروں میں پروگرام کرنا چاہتے ہیں, اور آپ وہاں آ کر اپنی پارٹی کا موقف بیان کیجیے. اور جہاں ہمارا تنظیمی اسٹرکچر بھی موجود نہیں تھا, وہاں سے بھی لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا. ظاہر ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سکھر میں ہمارے تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے, بہت مضبوط نہیں لیکن موجود ہے. اور حیدرآباد کے بعد ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم سکھر میں بڑا پروگرام کریں گے. جو ترتیب اب بنتی ہمیں نظر آ رہی ہے, اس میں 1 مارچ کو ہم دستخطی مہم کا آغاز نہیں کریں گے, ہم اسے ڈیلے کریں گے تاکہ ہم تمام شہروں میں ایک ساتھ دستخطی مہم کا آغاز کریں. ہم نے اس شہر میں بھی متعدد پروگرام ترتیب دیے ہیں, اور اس میں ایک پروگرام, کیونکہ ظاہر ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اور مرد اور خواتین سب کو ہمیں متحرک کرنا تھا. تو ہمارے خواتین ونگ نے ان کی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ گلشن اقبال میں جو منگل بازار گراؤنڈ ہے, اس میں مہاجر خواتین کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا. 26 فروری کو انشاءاللہ بہت بڑا اجتماع خواتین کا ہوگا. اس کے بعد اورنگی ٹاؤن کا اجتماع ہے, اس کے بعد شہزاد پور کا اجتماع ہے, اور اس کے بعد گریجولی ہم شہروں کے چھوٹے معاملات نپٹا کر اور سکھر کے اجتماع کی طرف جائیں گے. ایک تو ان چیزوں سے آپ کو آگاہ کرنا تھا, اور آپ کے توسط سے اس قوم کی تمام ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں سے میری درخواست ہے کہ وہ 26 تاریخ کو جو مہاجر خواتین کا ایک عظیم الشان اجتماع ہونے والا ہے, اس میں وہ ضرور شرکت کریں. اور ظاہر مہاجر قوم کی مائیں, بہنیں اور بیٹیاں, انہوں نے ہمیشہ اس مہاجر جدوجہد میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے. چاہے وہ گھر کے مردوں کی گرفتاری کے بعد تحریک کو جاری رکھنا ہو, یا اسیر ساتھیوں کی معاونت ہو, یا تحریک کے کسی بھی کام کو ہم لے لیں, اس میں خواتین کا بڑا اہم رول رہا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جب ہم صوبے کی جدوجہد تیز کر رہے ہیں, اور ہم بار بار یہ کہہ چکے کہ تمام مہاجروں کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی ہمیں علیحدہ صوبہ اور اپنے وسائل پر اختیار حاصل کرنے میں ہی نظر آتا ہے. تو اس جدوجہد میں مہاجر ماؤں, بہنوں, بیٹیوں سے سب سے میری درخواست ہے کہ جس طرح میں نے جناح باغ میں کہا تھا, جناح باغ کے جلسے سے پہلے کہا تھا کہ تمام خواتین اپنی سیاسی وابستگی کو بالائے طاق رکھ کر مہاجر ہونے کے ناطے اس اجتماع میں پہنچنے کی کوشش کریں, تاکہ ہم پاکستان میں فیصلہ کرنے والی تمام قوتوں کو یہ میسج دے سکیں کہ مہاجر قوم جس کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا گیا کہ وہ منتشر ہے, ان کی خواتین بھی مہاجر نام پر اسی طرح متحد ہیں جس طرح اس کے مرد متحد ہیں. تو ایک میری یہ درخواست ہے آپ کی توسط سے. دوسرا دیکھیے, جو مہنگائی کا معاملہ ہے, جب
حکومت چاہتی ہے پیٹرول کے اوپر قیمت بڑھا دیتی ہے، جب چاہتی ہے بجلی کے اوپر قیمت بڑھا دیتی ہے، کبھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر، کبھی IMF کی شرائط کے نام پر. اور یہ سب کچھ اس حاکم کی موجودگی میں ہو رہا ہے جو ریاست مدینہ کی بات کیا کرتا ہے. ابھی گزشتہ دنوں بجلی کے اوپر 3 روپے کچھ پیسے اچانک رات کو بڑھا دیے، اور اس کے بعد ابھی آج 12 روپے 3 پیسے پیٹرول کے اوپر بڑھا دیے. یہ 12 روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. یہ جو ہر تھوڑے دن کے بعد بجلی کا بم گرا دیتے ہیں، یہ پیٹرول کا بم گرا دیتے ہیں، یہ اپنی عوام کو اس مہنگائی کے اندر دبا کر کچل رہے ہیں. دیکھیے، ریاست مدینہ کی بات کر دینا اس سے ریاست مدینہ تو نہیں بن جاتی. ریاست مدینہ میں یعنی آپ جن کی مثالیں دیا کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے، اور جب ان کو خلافت دی گئی تو ان کو کہا گیا کہ اب آپ جو کاروبار آپ کا ہے وہاں آپ مت جائیے، اس لیے کہ پھر یہ ریاست کے کام کون چلائے گا. تو ان کے گزر بسر کے لیے یہ طے ہوا کہ بیت المال سے ان کے اخراجات کا کوئی رقم رکھی جائے جس سے آپ کا گزر بسر ہو سکے. یہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے جو ہمیشہ اسمبلیوں میں، یعنی مجھے عمران خان کا اپنا خود کا ذاتی اسٹیٹمنٹ یاد ہے، اور یہ ابھی اپنی ہی گورنمنٹ میں، کہ جو ان کی تنخواہ ہے ماشاءاللہ، جو ان کے یعنی اور مرات ملتی ہیں، وہ لاکھوں روپے میں بنتی ہیں. وہ لاکھوں روپے میں انہوں نے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والا شخص کہتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے وہ رقم مختص کی جائے جو ایک مزدور کی اجرت ہے. اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کا اس اجرت میں گزارا نہ ہو سکا تو کہنے لگے پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دی جائے، اس لیے کہ وہی رقم پھر مجھے ریکوائرڈ ہو. یہ ہے ریاست مدینہ کی مثال. یہاں ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ لاکھوں روپیہ مراد کی شکل میں اور تنخواہ کی شکل میں لینے کے باوجود کہہ دیتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، اور عوام کی پریشانیوں کو بالائے طاق رکھ کر IMF کی شرائط پر جب چاہتے ہیں وہ بجلی اور پیٹرول کے بم گرا دیتے ہیں. اگر اس عوام کو اسی طرح کچلنا ہے تو اس پاکستان کے پاس نیوکلر بم بھی ہے، ایک مرتبہ مار کے قصہ ختم کیا جائے. اور اگر اس پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے تو اس پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ مثالیں ہمیں دے دیتے ہیں کہ صاحب دوسرے ممالک سے ہمارے ہاں مہنگائی کم ہے. بات یہ ہے کہ آپ ان کی پر کیپیٹا انکم بھی تو دیکھیے اور ہماری پر کیپیٹا انکم بھی تو دیکھیے. ہمارے ہاں کیا ہم ڈالر کے اندر تنخواہیں دے رہے ہیں جو ہم امریکہ کے پیٹرول کی قیمت سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم سعودی عرب کے طرح یہاں ریال دے رہے ہیں کہ ان کے ہم مہنگائی کا تناسب اور یہاں کے مہنگائی سے اس کا ہم کمپیریزن کر رہے ہیں؟ تو یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنانے کی جو حرکتیں ہیں وہ حکومت کو بند کر کے حکومت کو ریلیف دینا چاہیے اس عوام کو جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. اور یہ ظلم و زیادتی بند ہونی چاہیے کہ قومی اسمبلی کے اراکین، صوبائی اسمبلی کے اراکین، وزراء اور مخصوص اداروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے اور باقی عوام بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے کہ بھئی ان کے دکھ درد کا کسی کو خیال نہیں ہے. اور میں اس مہنگائی کے پسے عوام کو اور مہاجر عوام میں جو ہماری مائیں، بہنیں اور خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ اس مہاجر کنونشن کو حکومت کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج کے طور پر وہاں شرکت کر کے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. سب سے زیادہ سفر ظاہر ہے یہ قوم کر رہی ہے. میں آج ایک ٹی وی پروگرام کے حوالے سے میری ایک ریکارڈنگ تھی. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، میں نے ایک بات کہی تھی کہ مہاجر نوجوان راتوں کو ہوٹلوں پہ بیٹھنا بند کریں، اور اس میں ظاہر ہے میں نے یہ بھی کہا تھا
کہ جو لوگ آپ سے سودا نہیں خریدتے آپ ان سے سودا کیوں خریدتے؟ آپ ان کا بھی ظاہر ہے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ نے پختونوں کے خلاف بات کی ہے، تو میں آج عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں نہ اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے کبھی آمادہ رہا۔ میں نے جو کہا وہ میں نے درست کہا تھا، لیکن اس کو جس انداز میں لوگوں نے لیا اور اس کے بعد جو ریئیکشن آیا اور پختونوں کے جو اسٹیٹمنٹس آئے، کچھ صحافی حضرات بھی جو نسلاً پختون ہیں ان کا رد عمل بھی آیا، تو مطلب یہ تو اب مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں اگر میں اپنی قوم کو متحد کرنے کی بات کروں تو یہ کہا جاتا ہے کہ لسانیت کو ہوا دی جا رہی ہے، لیکن میرے کسی بیان پر پختون قوم کے تمام لوگوں کا جو اچانک رد عمل آیا تو اس سے مجھے لگا کہ مجھ سے زیادہ تو اتحاد وہاں ہے لسانی بنیاد پر۔ اچھی بات ہے، ہر قوم کو متحد ہونا چاہیے۔ میرا جس قوم کے حوالے سے یہ تاثر دیا کہ میں نے پختونوں کے خلاف بات کی، میں نے اگر یہ کہا ہے کہ اپنے لوگوں سے سودا لو تو بری بات نہیں، اور میرا پختون قوم کے اندر بہت سارے تعلق ہیں، رشتے ہیں، رشتوں سے مراد دوستیاں ہیں، اور آج بھی لوگ ملتے ہیں۔ میں نے ان سے بھی کہا ہے، اور میں آپ کے توسط سے یہ بات پختون بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے کہا گیا کہ آفاق احمد، سوال کیا گیا مجھ سے کہ آفاق احمد دوبارہ 80 کی دہائی کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے لسانیت کو ہوا دی ہے۔ میں نے کبھی قومی دھارے کی سیاست تو کی ہی نہیں، میں نے تو ہمیشہ لسانی سیاست ہی کی ہے، تو یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی۔ اور جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ آفاق احمد کی کسی بات سے لسانیت کو ہوا مل رہی ہے اور کوئی خدا نہ کرے کوئی لسانی فساد کا خدشہ ہے، تو میں آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پختون میرے بھائی ہیں، لیکن پختونوں کی وجہ سے اگر کوئی اس شہر میں تکالیف ہیں تو پختون رہنما بجائے اس کے کہ سرخ ٹوپیاں پہن کر میرے غصے میں کہیں اور جا کر اپنی پریزنس شو کریں، میرا خیال ہے کہ انہیں بیٹھ کر یہاں اس شہر کے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ جن مسائل کی وجہ سے پریشانی کے اندر لوگوں کا رد عمل سامنے آیا ہے، اس چیز کو ہوا ملنے سے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ انہیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ پشاور کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو لوگ یقیناً یہ کہیں گے، اور وہ خود بھی فخریہ کہیں گے کہ یہ پختونوں کا شہر ہے۔ اگر لاڑکانہ کے بارے میں ڈسکس کی جائے تو یقیناً لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ سندھیوں کا شہر ہے۔ یہ عجب سما ہے، عجب سی بات ہے کہ جو چیز ان کی وہ ان کی، اور جو چیز میری وہ سب کی۔ یہ تماشا جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ شہر جس میں ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، یہ شہر ویران اور غیر آباد تھا، نہری زمین یہاں نہیں تھی، جس کی وجہ سے سندھ کے لوگوں نے بھی ہمیں آگے کی طرف دھکیلا۔ یہ ایک ڈیزرٹ کی طرح تھا۔ یہ تو اس قوم کی صلاحیتیں تھیں، ہنرمند تھے، پڑھے لکھے تھے، کہ انہوں نے اپنے ہنر کی وجہ سے شہر میں انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کیا اور یہاں جاب اپرچونٹی کریٹ کی۔ اور جب انڈسٹریلائزیشن پروموٹ ہوئی، پیسے آئے اور اس شہر کو انہوں نے ڈیولپ کیا اور باہر سے بھی لوگ آئے، تو ہم نے ہمیشہ سب کو ویلکم کیا، اس لیے کہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ روزگار کے حصول کے لیے کہیں بھی جا کے آباد ہو۔ لیکن اس شہر میں قانون ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف میرے لیے ہے، باقی جو لوگ آئے ہیں وہ قانون سے مبرہ ہیں۔ اور حکومتوں کی اس جانبداری کی وجہ سے جو لسانی بنیاد پر ہے، پٹھان مہاجر ڈفرینسز پیدا ہوئے، پنجابی سندھی یا پنجابی مہاجر یا سندھی مہاجر ڈفرینسز پیدا ہوئے۔ یہ جان بوجھ کر کیا جاتا رہا تاکہ یہ ڈفرینسز جو ہے یہ ان کے لیے اعلی کار
लोग पैदा हो सकें। अगर हुकूमतें और हुकूमत के मातहत इदारे तमाम लोगों के लिए कानून को यकसा बना दे और सब के ऊपर उसका अमल दरामद हो, तो ज़ाहिर है इस शहर के अंदर किसी को एहसास ये ना हो कि मेरे साथ लसानी बुनियाद पर ज़्यादती हो रही है। अब जो बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ उसमें फिर वो तासुर ना ले लिया जाए कि मैंने पख्तून के ख़िलाफ़ बात की। आप यूँ समझ लीजिए कि कोई खुदाई कोई अजीब सी अलग से मखलूक है जो इस शहर में अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस कर रही है। मैं कहूँ पख्तून तो फिर आप कहेंगे कि पख्तूनों के लिए कह दिया। वो कोई बिजनेस उनका रिकॉर्ड पर नहीं। मैं छोटे से मकान की भी ट्रांसफ़र के ऊपर CVT भी दे रहा हूँ, मैं आपकी कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ तो GST भी दे रहा हूँ, मैं कोई कारोबार कर रहा हूँ तो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करवा कर मैं वहाँ इनकम टैक्स भी दे रहा हूँ, अपनी वेल्थ टैक्स भी दे रहा हूँ, मैं बग़ैर अकाउंट के ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकता। ये सारी पाबंदियाँ मेरे ऊपर हैं। और इसी शहर के अंदर हज़ारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई अकाउंट नहीं है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो बोरियों में पैसे रखते हैं, ना टैक्स देते हैं, ना उनकी कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। बग़ैर कस्टम के सामान आता है। मैंने पिछली मरतबा भी अर्ज़ किया था कि देखिए मेरी कौम के वो लोग, हम में 80% लोग वो तिजारत से वाबस्ता हैं, छोटे छोटे कारोबार से वाबस्ता हैं। आप देखिए मेरी किसी बात को ये बार बार कह देना कि मैं लसानी हवा दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई मखलूक है जो यहाँ पर बग़ैर कस्टम के कपड़ा लाती है और 5 करोड़ रुपए की तारीख रोड पे मेरे किसी महाजिर की दुकान है, उसके बाहर 5,000 रुपये का ठेला लगा के वो बग़ैर कस्टम के जो कपड़ा आता है वो बेच दिया। मुझे बताइए 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाला कहाँ खड़ा होगा? जिससे आप टैक्स वसूल कर रहे हैं, जिसके टैक्स से पाकिस्तान चल रहा है। यही हाल कराची के तमाम कारोबारी मराकज़ पर है कि वो लोग, अब मैं कैसी, मेरी कम्युनिटी, मेरी कौम जो तिजारत से वाबस्ता है वो उनसे मुकाबला कैसे करे कि बग़ैर कस्टम के वो तमाम चीज़ लेकर आ रहे हैं, कोई कारोबार उनका डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो टैक्स नहीं दे रहे, वो GST नहीं दे रहे, वो वेल्थ टैक्स नहीं दे रहे, वो सेल टैक्स नहीं दे रहे, वो CVT नहीं दे रहे, बोरियों में पैसा है और बोरियों में पैसे से कारोबार करते हैं। इस शहर के लोग अगर उनका कारोबार तबाह होगा तो मैंने अर्ज़ ये की थी कि आफाक अहमद, इस गुनाह का आप मुजरिम ठहरा दीजिए कि आफाक अहमद ने कोई लसानी बात की थी। आफाक अहमद को पॉलिटिकली, आफाक अहमद को फिज़िकली एलिमिनेट कर दीजिए, लेकिन अगर इन हालात को कंट्रोल नहीं किया तो आफाक के मरने के बाद भी आप किसी बड़े फसाद और किसी बड़े ब्लडशेड की तवक्को रखिए, इसलिए कि लोग जब भूखे मरेंगे तो इस निज़ाम को कुछ चाटेगा नहीं। इस शहर में मेरी कौम के लोगों का बिजनेस बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ये इलाका गैर नहीं है। यहाँ पर बाड़ा मार्केटें इस कराची के कल्चर को तबाह कर रही हैं। हमारा अपना एक कल्चर है जिसमें मेरी बच्चियाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाती हैं। अगर उनके रास्ते में कुर्सियाँ डाल के होटल खुला हो और वो यानी बबांगे दोहल ये कहे कि ख़वातीन को घर से निकलने का ज़रूरत क्या है, घर में रहो, तो ये ट्राइबल एरियाज़ को यहाँ आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो मैं और आप कैसे जिएंगे? मेरी कौम के लोग जिनकी बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं वो कैसे जिएंगी? हमें इस कल्चर को यहाँ पर मुसल्लत नहीं होने देना। देखिए जितने लोग आए, मैं आप लोग अगर पख्तून के बारे में ये सोचते हैं कि मैंने कहा, पख्तून ही नहीं, इस मुल्क की तमाम कौमियतें यहाँ कारोबार करने के लिए, यहाँ रोज़गार के लिए आएँ और वो कानून के दायरे में रहकर इस शहर का जो निज़ाम है उस निज़ाम को तबाह किए बगैर यहाँ कारोबार करें। खुदा की कसम हम उन्हें भाइयों की तरह गले लगाएंगे। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, किसी पख्तून से, किसी पंजाबी से, किसी पठान से, लेकिन अगर मेरी कौम के मफादात को रोनते हुए इस शहर का निज़ाम तबाह करके इस यहाँ के कानून को बालाए ताक रखकर अगर कोई कारोबार करेगा तो मेरा निशानदही करने का कम से कम फ़र्ज़ बनता है हुकूमत के सामने कि इन मामलात को रोकिए। अगर इन मामलात को नहीं रोका तो आफाक नहीं भी होगा, तो मेरी कौम का कारोबार अगर तबाह हुआ और वो बेरोज़गार हुए और अगर उनको भूख ने तंग किया तो इस शहर के अंदर अमन नहीं हो सकता।
اس شہر میں امن اسی وقت ہوگا جب اس شہر میں آنے والے لوگ اس شہر کے نظام کے مطابق، اس شہر کے ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے، اس شہر کے نظام کی بہتری کی پرواہ کرتے ہوئے کام کریں گے۔ اور اگر اس شہر کے اندر لوگ صرف اپنے روزگار یعنی آمدنی کو مد نظر رکھ کر اور یہاں کے نظام کو تباہ کریں گے، میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے شکایت کی جا رہی ہے کہ میں نے ایسی بات کر دی۔ میں نے کہا کہ پختون میرے بھائی، لیکن اس شہر میں آ کے اگر پشتین کا کوئی آدمی یہ کہے کہ اس شہر کی کنجی میرے پاس ہے، اس شہر کو ہم نے اپنے خون سے سینچ کر سنوارا، ہمارا کوئی اور شہر تو نہیں ہے، لاڑکانہ کو میں اپنا شہر تو نہیں کہہ سکتا، یہ شہر ہم نے اپنے خون سے سنوارا۔ آج اگر کوئی کہے اس کی کنجی ہمارے پاس ہے تو آفاق کہے گا نا کہ بھائی بن کے رہو، باپ نہیں بنو، اس لیے کہ یہ شہر ہمارا ہے۔ اس شہر کو، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا کہ پشاور پٹھان کا، لاہور پنجابی کا، لاڑکانہ فلاں کا، مطلب آپ جو چیز میری وہ سب کی۔ مطلب الطاف حسین ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، میں آپ کے سامنے گوش گزار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مطلب یہ نہیں کہ کل ان کی فیصلہ آیا ہے اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ الطاف ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بچہ پڑوس کے سبزی والے کی ڈھیری میں سے ہری مرچیں اٹھا کے اپنے ڈھیری میں ڈال دیا کرتا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارا بچہ جو ہے وہ میری ڈھیری میں سے اٹھا کے ہری مرچیں اپنی ڈھیری میں بار بار ڈال دیتا ہے، تو انہوں نے کہا چریا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، کہنے لگا اگر چریا ہے تو اپنی ڈھیری میں سے اٹھا کے یہ میری ڈھیری میں کیوں نہیں ڈالتا تھا؟ کہنے لگا اتنا چریا نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ مطلب حب الوطنی کا درس، بھائی چارگی کا درس وہ صرف یہاں پر ہے، یعنی پشاور آپ کا، یہاں آؤ تو یہ سب کا۔ تو مجھے اتنا محب وطن نہیں بناؤ، یہ شہر میرا ہے، اور جس طرح پاکستان پہ سب کا حق ہے اس طرح میرا حق ہے، اور جس طرح آپ کے شہر پہ آپ کا حق ہے اسی طرح میرے شہر پہ میرا حق ہے۔ اس سے زیادہ قربانی دینے کا مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے شہر کو سب کا شہر کہوں۔ یہ شہر اس وقت سب کا شہر ہونا چاہیے تھا جب یہاں دھول اڑتی تھی، جب یہاں کیکر کے درختوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لوگ یہاں تیتر کا شکار کرنے آیا کرتے تھے۔ نہری زمین پہ تو کبھی کسی نے ہمیں ویلکم نہیں کیا کہ ہندوستان سے جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں آؤ پنجاب کی جو نہری زمین ہے اس پہ آ کے آباد ہو جاؤ، یا سندھ کی نہری زمین پہ آباد ہو جاؤ۔ ہمیں تو دھکا دے کے یہاں بھیجا تھا، جب اس کو گلستان بنا دیا تو پھر سب کا دعویٰ کہ یہ سب مطلب یہ پاکستان منی پاکستان ہے۔ یہ شہر مہاجروں کا شہر ہے، یہاں پر جتنے لوگ آئیں گے، میں نے آپ سے عرض کی کہ میں لسانیت کو ہوا نہیں دے رہا، بلکہ میں سب کو کہتا ہوں کہ یہاں آئیں روزگار کے حصول کے لیے اور ہمارے بھائی بن کر رہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے، لیکن اس شہر کے نظام کو برباد نہیں کریں، اس شہر کا انفراسٹرکچر تباہ نہیں کریں۔ اس شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کر کے اور مطلب دعوے دار کوئی بن جائے، وہ ظاہر قابل قبول نہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے تھے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں اس کو لسانی رنگ دینے کی بجائے حقیقت پسندانہ طریقے سے اس کو آگے پیش کیا جائے کہ بھائی یہ جائز بات ہے کہ یہاں روزگار کے حصول کے لیے آئیں گے۔ آفاق نے کہا ہے وہ میرے بھائی ہیں، چاہے وہ پختون ہوں، دشمن نہیں ہیں میرے، لیکن یہاں کا انفراسٹرکچر تباہ نہیں کرو، میرے لوگوں کا کاروبار تباہ نہیں کرو۔ میرے لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر کاروبار کرتے ہیں، اس شہر میں آ کر جس کو کاروبار کرنا ہے اس قانون کے دائرے میں رہ کر کاروبار کرے۔ اور اگر حکومت نے ان کو جو ریلیف دیا ہوا ہے کہ وہ نان کسٹم چیزیں لا کے پورے شہر کے اندر پھیلا رہے ہیں، وہ سب چیزیں رکنی چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ یہ مت کہہ دیجیے گا کہ آفاق نے پھر پختون کے لیے کہا، کوئی مخلوق ہے جو اوپر سے آئی ہے جس نے یہاں پر غیر کسٹم شدہ چیزوں کو پھیلا کر میرے شہر کا کاروبار تباہ کیا ہے، اس کو روکا جائے۔ اور اگر نہیں روکیں گے تو میں نے کہا کہ آفاق نہیں بھی ہوگا، آفاق مر بھی جائے گا، تو اس شہر کے اندر مہاجر قوم اگر خدا نہ کرے اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کا یہاں پہ جو جس طرح ہم نے یہاں کلچر اپنا بھائی چارگی کا ڈیولپ کیا، اگر وہ تباہ ہو گیا اور یہاں قبائلی سسٹم مسلط کرنے کی کوشش کی تو پھر آفاق نہیں بھی ہوگا۔ تو الزام کس کو دو گے، لیکن یہ شہر فساد کی نظر ہو جائے گا۔
آپ سب کا شکریہ. عفان صاحب یہ بتائیے گا، لطیفہ بھی آپ نے سنایا، الطاف حسین صاحب کا فیصلہ کیا گیا، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو اور کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں سیاست کے لیے دروازے کھلنے چاہیے؟ دیکھیے، فیصلے کی تعریف یا فیصلے کے اوپر تبصرہ تو عمران خان کو کرنا چاہیے، جنہوں نے برطانیہ کی عدلیہ کو اپنا آئیڈیل بنا کر پیش کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب برطانیہ جیسی عدلیہ پاکستان میں ہونی چاہیے. تو اب ان کی آئیڈیل جوڈیشری نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اب اس پہ تبصرہ وہی کریں. اور جہاں تک آپ کے دوسرا سوال جو آپ کا ضمنی سوال تھا کہ کیا ان کو سیاست کی آزادی ملنی چاہیے، تو ہمارے کہنے پر نہ پابندی لگی تھی، نہ ہمارے کہنے پر انہیں آزادی ملے گی. اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا، اب اس فیصلے کے بعد بھی اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے، ہمیں نہیں کرنا. ٹھیک ہے. بھائی آپ حقیقت سے کے بھائی ہیں، لیکن جس طرح آپ لوگ صوبے کے لیے مہم چلا رہے ہیں، اس طرح تو صوبے نہیں بنتے. جیسے کے میں ہزارے والوں کا کوئی ایکسیس نہیں، لیکن انہوں نے نیگوشیشن کر کے اسمبلی میں قرارداد ریزولوشن پاس کرا دی. لیکن سندھ کی اسمبلی میں تو کوئی ایک بندہ نہیں صوبے کی بات کرتا. آپ لوگ دستخطی مہم چلا رہے ہیں یا جلسے کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بات نہیں، مطلب صرف ایک آپشن نہیں ہے کہ اس میں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے یا نہیں ہے. میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ صوبے پھر ناگزیر ہو جاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی مطلب صوبے میں کوئی تبدیلیاں کی گئی ہوں تو 2/3 میجورٹی سے کوئی ریزولوشن پاس کی گئی ہو. کراچی صوبہ سندھ کا حصہ نہیں تھا. ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت صوبہ سندھ کا حصہ بنایا گیا نا. تو ایسے ایگزیکٹو آرڈرز بھی آ سکتے ہیں، اور نہیں آتے ہیں تو بھی میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان جب بنا تو جو برطانیہ کا قانون اس وقت رائج تھا، اس برطانیہ کے قانون میں کیا الگ ملک بنانے کا کوئی پروویژن موجود تھا؟ نہیں تھا. تو آج اگر اس قانون کے اندر کوئی نیا صوبہ بنانے کا پروویژن ایسا ہے جس میں ہم 2/3 میجورٹی نہیں لے سکتے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور بہت سارے آپشنس کھلے ہوتے ہیں. اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کون سے ادارے سے؟ اچھا چلو، آپ نے کہا نا کہ ہمیں سرکاری سطح پر شکایتیں مل رہی ہیں. میں نے کہا سرکار کے لوگ بھی پریس کانفرنس میں بیٹھ گئے کیا؟ اچھا، جو چیز میں نے کہی ہے ظاہر ہے کہ بغیر سوچے سمجھے نہیں کہی ہوگی میں نے، اور ہم نے اپنے لوگوں سے مشاورت کی ہے، اپنی قوم کے لوگوں سے ہم نے مشاورت کی ہے. اور اگر دستخطی مہم کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہی جا رہے ہیں. اور جب اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو مسائل آپ بتا رہے ہیں وہ اس بہت چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا، ایسا ہوا ہوگا، زمینوں پہ قبضے ہوئے ہوں گے، لیکن زمینوں پہ قبضے اگر ہوئے ہیں اور ان کی کمپلینٹ گورنمنٹ کے پاس گئی ہے تو شرم تو گورنمنٹ کو آنی چاہیے کہ ان کی کمپلینٹ آنے کے باوجود انہوں نے قبضے خالی نہیں کرائے. اور اس جو حکومت کا رویہ ہے اس کے بعد ہم حق بجانی میں نا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اقتدار میں ہم بھی شراکت دار ہوں، اس لیے کہ اقتدار جب ہمیں ملے گا تو ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر پائیں گے. ٹھیک. بھائی آپ نے وہ ذکر کیا، حقیقت بتائی کہ اربوں روپے کا سامان آتا ہے، جو کچھ یہاں آگے کروڑوں روپے کی دکانوں کے سامنے غیر قانونی طور پر ملتا ہے، کوئی ریکارڈ نہیں. لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ جو 5 کروڑ کی دکان والا اس سے پیسے لیتا ہے، یہ ایم سی والا اس سے پیسے لیتا ہے، جو غیر قانونی کاروبار کرتا ہے، دیکھو ٹریفک پولیس والا بھی پیسے لیتا ہے اور دوسری پولیس والے بھی پیسے لیتے ہیں. دیکھو، آپ نے دکان والے کا کہا، میں 100% اس سے اختلاف کرتا ہوں. اس لیے کوئی بیوقوف نہیں ہوگا کہ جو 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر کے 200 روپے کا بھتہ اس ٹھیلے والے سے لے گا. یقیناً باقی اداروں کے جو آپ نے نام لیے ہیں یہ وہی حرکتیں کرتے ہیں کہ ٹریفک پولیس والا آ گیا، کے ایم سی والا آ گیا، کے ڈی والا آ گیا، وہ لوگ پیسے لیتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بیوقوف ہے کہ وہ اسے 200 روپے پر ڈے لے گا. یہ سب بیکار کی بات ہے، پروپیگنڈا. یہ معافی چاہتا ہوں. بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اتحاد وغیرہ بنیں گے، مختلف اتحادوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ الیکشن الگ لڑیں گے یا کسی اتحاد سے آفر ہوئی تو آپ ان کے ساتھ چلے جائیں گے؟ مجھے بھی اس پہ ہماری میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور
مطلب الیکشن کوئی سا بھی ہو، لوکل گورنمنٹ کا ہو یا قومی اور صوبائی اسمبلی کا ہو، مہاجر قومی موومنٹ نے ایک بار الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کو وہ اپنی غلطی مانتے ہیں کہ وہ غلطی تھی، غلط فیصلہ تھا۔ الیکشن کسی بھی سطح پر، چاہے وہ ڈکٹیٹر کی موجودگی میں ہو رہا ہو، چاہے وہ جمہوری حکومت کی موجودگی میں ہو رہا ہو، چاہے دھاندلی کا خطرہ ہو، چاہے ایمانداری سے الیکشن ہو رہا ہو، ہمیں الیکشن کے پروسیس سے دور نہیں رہنا چاہیے تھا۔ وہ ہماری غلطی تھی۔ آج کے بعد جب بھی انتخابات ہوں گے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہوں، چاہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ہوں، مہاجر قومی اس میں بھرپور شرکت کرے گی۔ اور اگر ہماری اپنی جو نظریاتی طور پر جن سے ہمارا قربت ہے یا قریب ہیں ہمارے، اگر کوئی ایسی صورتحال بنی کہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو مہاجر گورنمنٹ الیکشن سے دور نہیں رہے گی۔ دیکھیے، میں نے ایک بات ضرور کہی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب کا جو بھی فیصلہ آیا، اس کے بعد لوگوں نے اس شہر میں بھی اور سندھ کے دوسرے چھوٹے شہروں میں بھی لوگوں نے باہر نکل کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس کا مقصد ہے کہ ان کی فالوئنگ ابھی باقی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، آفاق جس بنیاد پر سیاست کر رہا ہے، کہ آفاق کس بنیاد پر سیاست کر رہا ہے کہ مہاجر قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ یہ زیادتی بند کر دیجیے، آفاقی پالیٹکس ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈسکرمنیشن آپ ایتھنک بیسس کے اوپر ختم کر دیجئے، آفاقی پالیٹکس ختم ہو جائے گی۔ الطاف صاحب کی اگر فالوئنگ ہے تو اس عرصے میں الطاف کے زمانے میں جو بھی زیادتیاں ہوئی ہوں اس سے ڈبل زیادتیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے ان کی جو بچی کچی فالوئنگ تھی وہ برقرار۔ مطلب بہت عجیب سا واقعہ ہے جو میں اگر بیان کروں تو یہ پریس کانفرنس پہ رہنے دیجیے کہ کوئی اس کے بھی کوئی دوسرے میننگ نکال لے گا، لیکن عرض یہ ہے کہ اگر ایشوز جس پر اس نے سیاست کا آغاز کیا تھا الطاف صاحب نے، اگر وہ ایشوز برقرار ہے اور اس سے زیادہ آپ نے ان مسائل کو بڑھا دیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر لوگ اس طرف دیکھیں گے، سوچیں گے۔ یہ حکومت کو چاہیے کہ ڈنڈے کے بل پہ کسی کو ختم کرنے کی بجائے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پابندی نہیں لگائی، مان لیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دیکھیے جو لوگ پیش ہوتے ہیں وہ کس کے کہنے پر پیش ہوتے ہیں، نہ وہ ہم اس سے مطلب ہم سے پوشیدہ ہیں نہ آپ سے پوشیدہ ہیں، کہ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی ہائی کورٹ میں پیش ہوا، مطلب کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے کہ کون ہے، ظاہر ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ خود تو جا کے نہیں کھڑی ہوتی، لیکن میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ برطانیہ کی جوڈیشری جو ہے نا آئیڈیل جوڈیشری، اور یہاں پر ہمیں اس عدلیہ کا نظام لانا چاہیے، تو اب ان سے تبصرہ کروائیے کہ اس فیصلے کو وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر وہ ابھی تک آئیڈیل ہے وہ جوڈیشری تو پھر اس فیصلے کو قبول کر کے پرائم منسٹر کو ایگزیکٹو آرڈر کو جاری کر دینا چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہے، اور اگر آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو سب کچھ خراب ہے یا سب کچھ غلط ہے۔ تو یہ پالیسیز جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو بری طرح ایکسپوز کر رہی ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔ عمران خان وہ نہیں مانے گا، یہ بولو نا، بولو نا، پھر ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہاں بھائی انہوں نے صحیح کہا۔